الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسرم شہزاد ستی۔ اس وقت میں موجود ہوں کے پی کے صوبہ کے ضلع ملاکنڈ تحصیل درگئی میں، اور ہم حاضر ہوئے ہیں آستانہ عالیہ سسرال شریف میں عید کے رسم کے طور پر۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کی رسومات جو ہے وہ آستانہ عالیہ سسرال شریف میں حاضری کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ عید کی ضروری رسومات میں سے ہوتی ہیں۔ تو ہم یہاں پر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ عید کی نماز ہم نے پڑھائی ہے عید والے دن، اس کے بعد ہم فوراً بعد اپنے گھر نکل گئے ترنول اسلام آباد میں اپنے ابو کے پاس۔ وہاں پر ہم نے 2 دن گزارے ہیں، اور اس کے بعد ہم راول پنڈی میں رشتہ داروں کے پاس ملنے کے لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی اپنے سسرال شریف کی طرف ہم آئے ہیں۔ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، پرامن لوگ ہیں، محبتیں لینے دینے والے، محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں، دیسی مزاج کے لوگ ہیں، باپردہ لوگ ہیں، باحیا لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں۔ بیچ میں اچھے برے لوگ ہر طرف ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی کرنی چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اوورآل کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دیگر لوگوں سے ان لوگوں کے اندر بہتر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کو کچھ ہرے بھرے سینز دکھاتے ہیں۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے گندم کا جو یہاں پر کاشت کی جاتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ ام ایمن اور حیدر علی اپنے ماموں کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 دن سے مسلسل جو ہے وہ وقفے سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اس سلسلے میں ہم زیادہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، نہیں تو بہت ساری ایسی خوبصورت جگہیں تھی، آؤٹنگ پوائنٹ ایسے تھے کہ جہاں پر ہم جا کر تو ان کو کیمرے میں قید کر سکتے تھے، لیکن بارش کی شدت کی وجہ سے، کثرت کی اور تسلسل کی وجہ سے ہم اس کو ریکارڈ نہیں کر سکے۔ یہاں پر قدرتی نہریں بھی ہیں، اور دوسری بھی نہریں جو یہاں کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا پاور ہاؤس ہے، وہ بھی یہاں پر ہی تحصیل درگئی کی حدود میں ہی آتا ہے۔ اس سے نکلنے والی ایک نہر ہے، اس نہر کے افادیت سے یہاں کے چھوٹے چھوٹے ندی نالے اسی سے بہتے ہیں، اسی سے باہر نکلتے ہیں، جس سے لوگ اپنی فصلوں کو کاشت کرتے ہیں، اور اس فصلوں کی اس پانی کی کثرت کی وجہ سے، بر وقت پانی لگنے کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فصلیں اچھی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسی نہر سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا پانی کا نالا، جس سے یہ اپنی زبان میں خڑ بولتے ہیں، پشتو زبان میں۔ تو یہ بارش کی وجہ سے معمولی دھندلایا ہوا ضرور نظر آتا ہے، لیکن یہاں پہ علاقے کی صفائی ستھرائی بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو جگہ جگہ پر کچرے کے ڈھیر نظر نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کو پانی کا ایک چھوٹا سا جو وہ نالا نظر آتا ہے، یہ اسی نہر سے نکلتا ہے، لیکن فی الحال بارش کے پانی کی وجہ سے بھی اس کے اندر پانی بہت بڑی مقدار میں یہ پانی گزر رہا ہے۔ اور یہ اسی پانی کے کنارے ام ایمن اور حیدر علی اپنے ماموں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں نے یہ جنازگاہ بنائی ہے، جہاں پر کوئی بھی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ یہاں پر ادا کیا جا سکتا ہے، شدید دھوپ کی صورت میں بھی اور شدید بارش کی صورت میں بھی۔ تو یہ بڑا ایک وسیع رقبے پر پختہ فرش کر کے اور چادروں کی مضبوط ترین چھت بنا کر جنازگاہ بنائی ہے، اور اس کے ساتھ اوپر ایک وسیع رقبے پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ایک زمین خریدی ہے قبرستان کے لیے، جس کے اندر یہاں کے مقامی لوگوں کے اور وہ کمیٹی کے ممبران جنہوں نے زمین خریدنے میں معاونت کی ہے، یعنی کہ مل کے سب نے انہوں نے برابر کے حصے میں پیسے دیے ہیں، وہ لوگ، یا پھر کوئی اجنبی مسافر ایسا بھی کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کو بھی اس قبرستان میں جگہ دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ چھوٹے معصوم بچوں کے لیے بھی اس کے اندر ریلیف ہے۔ یہ ایک طویل رقبہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے، یہ سارا رقبہ کئی کنال پر محیط ہے، اس کا مجھے صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن تقریباً 30 کنال سے زیادہ کا یہ رقبہ بنتا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے قبرستان کے لیے جو مختص کیا ہے۔ یہاں پر 30 کنال نہری نظام کے اندر زمین جو ہے وہ اگر فصلوں میں خرچ کی جاتی تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ گندم کی کاشت، گنے کی کاشت، اس کے علاوہ جو تمباکو ہوتا ہے وہ یہاں پر کاشت کیا جاتا ہے۔ تو یہ سہمائی یا ششمائی فصلوں کو اگر حاصل کیا جاتا تو 30 کنال سے کئی لاکھ کی فصلیں اٹھائی جا سکتی تھی، لیکن اپنی سہولت کے لیے حکمرانوں پر رونے کی بجائے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ
یہ معاملہ کیا ہے. اور دیکھیں نہایت خوبصورت منظر، سرسبز اور شاداب کھیت کھلیان، درخت اور بہت کچھ جو آپ یقیناً دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے جی ہمارا آستانہ عالیہ سسرال شریف کا جو خوبصورت اور دلربا منظر. یہ یہاں پر انہوں نے مین ہول بنایا ہے جو اس کی جنازگاہ کی چھت سے پانی جاتا ہے، وہ پیچھے اس دیوار کے ساتھ جو یہ سامنے دیوار ہے، اس دیوار کے ساتھ اس طرح یہ نالا ہے اور یہ نالے سے پانی آگے آتا ہے اور یہاں سے آ کر مین ہول سے سیدھا اسی خڑ میں چلا جاتا ہے. وہ جو خڑ قدرتی طور پر بھی بہتا ہے، اس میں ملاکنڈ کی جو بڑی نہر ہے پاور ہاؤس کی، اس کا بھی اضافی پانی اسی میں جو وہ نکلتا ہے. آج کی گفتگو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق، اتحاد، امن کے ساتھ اور مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی جذبے کے تحت آپس میں امن و محبت کو بانٹنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.